بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے صدقہ فطر کے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ آج 30 رمضان شروع ہو چکی ہے اور پھر کل ہمارے سامنے عید کی رات آئے گی، اور تو پھر کل لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اور پھر عید کے بھی مسائل کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج اس وقت میں ہم آپ کے سامنے صدقہ فطر کے متعلق کچھ احکامات، کچھ مسائل، کچھ فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، هذا صحیح على شرط البخاری۔ یہ حدیث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمائی ہے، اور یہ حدیث علی شرط الشیخین بھی ہے، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر۔ لیکن بخاری و مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ دوسرے الفاظ ہیں۔ یہاں چونکہ سارے الفاظ ایک ساتھ ہم کو مل گئے تو ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ویسے صدقہ فطر کے متعلق بخاری شریف میں بھی روایتیں موجود ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ تو اس میں چونکہ سارے الفاظ تھے تو ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا، اور صدقہ فطر کو واجب قرار دینے کا فائدہ بھی بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ روزے دار جو روزے رکھے ہوئے ہیں رمضان بھر میں، جنہوں نے روزے سے گزارا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی بہت سارے ایسے اعمال کر گزرتا ہے جو روزے میں ممنوع ہوتے ہیں، جو باطنی اعتبار سے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے روزہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے روزے کو خراب کرنے والے اعمال، کہ جس سے روزہ باطنی اعتبار سے فاسد ہو جائے، روحانی اعتبار سے فاسد ہو جائے۔ اور روحانی اور باطنی اعتبار سے فاسد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے، ثواب آدمی کو نہ ملے۔ تو پھر ایسا روزہ ہی کیا ہوا کہ بھائی آدمی روزہ رکھے اور اس کا ثواب ہی نہ ملے۔ جیسے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ وہ بھوکے انہوں نے دن بھر گزار لیا، سوائے دن بھر بھوکا گزارنے کے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، اس لیے کہ کوئی نیکی ان کو نہیں ملی روزے سے۔ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے روزہ جس طرح رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں رکھا، صرف انہوں نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کو روزہ سمجھا، حالانکہ گناہوں سے روکنا بھی روزہ ہے۔ جس طرح پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا اور شہوت سے شرمگاہ کو روکنا روزہ ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنے دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے روکنا وہ بھی روزہ ہے، روزے کا جز ہے، اس سے روزہ پورا ہوتا ہے۔ آنکھوں کو گناہ سے روکے، زبان کو گناہ سے روکے، کانوں کو گناہ سے روکے، دماغ کو غلط سوچنے سے روکے، ہاتھ اور پیر سے غلط کام کرنے سے آدمی باز آئے، روکا رہے۔ تو گناہوں سے اپنے بدن کو اور اپنے اعضاء کو روکے رکھنا بھی ایک روزے کا ایک جز تھا، اسی سے روحانیت روزے میں پیدا ہوتی تھی، اور اسی سے روزے کا ثواب اصل میں آدمی کو ملتا تھا۔ اور اگر آدمی گناہ سے اپنے اعضاء کو نہ روکا رکھے، صرف پیٹ کو اور شرمگاہ کو گناہ کھانے پینے سے اور شہوت سے روکا رکھا تو روزہ تو ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن روزے کا جو فائدہ ہے اور روزے کا جو اجر ملنا چاہیے اور روزے سے جو ثواب ملنا چاہیے اور روزے کی وجہ سے جو اللہ کا قرب ملنا چاہیے وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو لہذا روزہ رکھنا محض بھوکا رہنے کی طرح ہو گیا۔ تو لہذا ایسے عام طور پہ لوگوں سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں اور ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر روزہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو
فرمایا کہ ایسے اعمال اور ایسے کام جس کی وجہ سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو، اور کچھ نہ کچھ، اچھا اس میں آدمی کا کامل طور پر گناہ سے اپنے اعضاء کو روکے رکھنا، یہ تو انسان کے لیے بڑی مشکل بات ہے، لیکن بہت سے لوگ الحمدللہ باز رہتے ہیں، روزے کی حالت میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں، لیکن اس میں درجات ہیں، کوئی 10% گناہ سے اپنے کو روکے رکھا، کسی نے 20%، کسی نے 50%، اور کسی نے اللہ کی توفیق سے 100% بھی گناہ سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں روکا رکھا ہوگا، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% گناہ سے اور نافرمانی سے اور روزے کے اندر جتنی چیزیں ممنوع ہیں یا مکروہ ہیں، روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے میں 100% بچا رہا، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر ہر آدمی کو یہی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں روزے کی حالت میں جس سے روزہ خراب ہوا ہے، روزہ متاثر ہوا ہے، روزے کا ثواب متاثر ہوا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اب اس کا تدارک کیا ہے؟ کس طریقے سے اب اس کا تدارک کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا تدارک بتایا کہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جو کچھ اس سے رفث ہو گیا، گناہ ہو گیا، یا جو کچھ لغو کام اس نے کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے روزہ مکروہ ہو رہا ہے یا روزے کا ثواب ضائع ہو رہا، خراب ہو رہا تھا، ایسی جتنے کام اس نے کیے ہیں، کہ اب یہ اس کے لیے موقع ہے کہ عید کے دن وہ صدقہ فطر ادا کر دے گا، تو یہ صدقہ اس کے روزے کی حالت میں کیے گئے لغو کام اور رفث کام اور بیکار کام یا بیہودہ کام یا گناہ کے کام، ان تمام سے اس روزے دار کو پاک کر دے گا، کہ ان کاموں کی وجہ سے روزے دار کے اندر جو کچھ نہ کچھ برائی پیدا ہو گئی، گندگی پیدا ہو گئی تھی، یا اس کے روزے کے اندر جو قصور و کمی پیدا ہو گئی تھی، اس کو پاک و صاف کر دے گا یہ صدقہ فطر۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو صدقہ فطر کو جو واجب کیا ہے، اس صدقہ فطر کو واجب کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے، یا اس کا نفع یہ ہے، یا اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی مصلحت یہ ہے کہ روزے دار کے گناہ جو روزے کی حالت میں اس سے ہوئے ہیں وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک روزوں کی حالت میں کیے گئے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا، دوسرا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ طعمۃ للمساکین، کہ دوسری طرف مسکین لوگ، غریب لوگ اور مالی اعتبار سے کم حیثیت کے لوگ، محتاج لوگ، ضرورت مند لوگ کا ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، کہ ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا، اور ان کی عید کے دن کی ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے کہ مالی حیثیت والے لوگ تو عید بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی عالی شان مناتے ہیں، اور بہت کھانے کے اور کپڑوں کے اور انتظامات کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یتیم ہیں اور بیوہ ہیں، ایسے لوگ جو نادار ہیں اور اپاہج بھی ہیں، معذور قسم کے بھی ہیں، کمائیوں سے عاجز ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کا کوئی کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا عید منا سکیں گے؟ نہ وہ اپنے کھانے پینے کا صحیح سے انتظام کر سکتے، نہ کپڑوں کا انتظام کیا ہوگا انہوں نے، اور نہ کچھ اپنے عید کی خاص طور پر کچھ خوشی کے طور پر کچھ عید کی ضروریات، زائد سی ضروریات کا، جیسے میٹھا ہوتا ہے یا کچھ اور کھانے پینے کے لیے سے گوشت ہوتا ہے، کچھ خواہ ہوتا ہے، کچھ خرما ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو کچھ زائد قسم کی بنا کے وہ کیا اپنے انتظامات کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے محتاج اور ضرورت مند ہیں کہ ان کو معمولی سی ضرورت بھی پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بھوک دور کرنے کے لیے بھی کچھ انتظام اگر ان کا ہو گیا، یا اپنے سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا انتظام بھی اگر ان کو ہو جائے تو غنیمت ہے، ایسی حالت میں وہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا صدقہ فطر نکلے گا اور ہم فطرہ ادا کریں گے تو فطرہ ادا کرنے سے ایسے محتاج ضرورت مند لوگوں کے لیے انتظامات اتنے تو کم سے کم ہو جاتے ہیں کہ وہ عید کے عنوان پر جو زائد کچھ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں یا ان کی ضرورتیں عید کے اعتبار سے کچھ ہوتی ہیں، وہ اس کو خرید سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ مساکین اور جو فقراء ہیں ان کے کھانے پینے کا اس کے ذریعے سے انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری مصلحت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس کی مصلحت بیان فرمائی۔ پھر تیسری بات، اسی لیے اس میں مسائل اسی لیے بیان کیے علماء نے کہ بھائی صدقہ فطر اتنی آپ جو ہے جلدی دے دو کہ وہ ضروریات عید کی پہلے سے انتظام اس کا کر سکے۔ آپ نے عید کے بعد اس کو دیا،
تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، عید کی نماز کو جانے سے پہلے اگر آپ نے اس کو ادا کر دیا ہے تو یہ صدقہ مقبول صدقہ بنے گا، صدقہ فطر شمار ہوگا، ہے نا، صدقہ فطر شمار ہوگا۔ اور صدقہ فطر کا جو اجر اللہ نے اپنے پاس مقرر فرما رکھا ہے، وہ اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے صدقہ فطر کا۔ اور یہ زکوٰۃ المقبولہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقبول صدقہ شمار کیا جائے گا، صدقہ فطر میں اس کا حساب ہوگا، اور صدقہ فطر کا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے من اداها قبل الصلاۃ، نماز کو جانے سے پہلے اگر آپ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اب نماز کو جانے سے پہلے کا مطلب آج کل نمازیں تو ماشاء اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالکل بند ہیں، مساجد میں بھی اور عیدگاہوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، کہ ہمارے قصور یا جو بھی کہہ لیجیے کہ اس وقت میں حالات ایسے خراب ہیں کہ ہم نہ عیدگاہ جا سک رہے ہیں اور نہ مسجدوں میں عید کی نماز بڑے مجمع کے ساتھ پڑھ سک رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے اس وقت میں۔ تو کم سے کم ایسے موقع پر جو عید کی نماز جو نہیں جا سک رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھروں کے عمومی جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق جو علماء نے ہدایات دی ہیں اس کی روشنی میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یا بہرحال جتنے لوگ بھی مسجد میں جا کر ادا کر سک رہے ہیں، تو عید کی نماز جو بھی بہرحال ادا کی جا رہی ہے وہ عام طور پر بہت جلد، جیسے عشراق کے بعد، عشراق کے وقت میں، عشراق کی نماز، فجر کی نماز کے بعد جو طلوع آفتاب ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد عشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب نماز سے پہلے صدقہ فطر دینے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بھائی فجر سے پہلے دے۔ اب فجر سے پہلے ایسے غریب لوگ کہاں ملیں گے؟ اس کو ڈھونڈنا ایک مستقل کام ہے۔ ہماری تو عید کی تیاری میں پوری رات گزرتی ہے، پوری رات جو ہے کپڑے جوڑتے ہیں، کپڑے سینتے ہیں، آئرن کرتے ہیں، اور خوشبوئیں تیار کر کے رکھتے ہیں، اور نہاتے اور دھوتے ہیں، اور پوری رات تو اسی میں گزارتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی فوراً کپڑے پہنا اور عید کی نماز کے لیے روانہ۔ تو اب عید کی نماز کو جانے سے پہلے غریب کا گھر تلاش کرنا اور غریب کو پکڑنا اور اس کو صدقہ فطر دینا، یہ تو ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے علماء نے اجازت دی کہ آپ اگر عید رمضان میں ہی اگر آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ عین موقع پر غریب کا ملنا اور غریب تک اس صدقے کا پہنچنا، تاکہ صدقہ فطر کا جو اصل اجر و ثواب ہے وہ ہمیں مل جائے، تو یہ ذرا مشکل امر ہے۔ اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی کہ بھئی یہ بات جائز ہے کہ آپ رمضان ہی میں صدقہ فطر ادا کریں۔ تو آج رمضان کا آخری دن ہے، اگر پورے رمضان بھر میں آپ نے صدقہ فطر نہیں دیا ہے، تو آج بھی اگر آپ صدقہ فطر دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ نماز سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریب کے پاس پہنچ جائے گا، اور ایک آدھ دن پہلے ان کے ہاتھ میں لگ جائے گا تو ایک دن پہلے وہ اپنی ضروریات کا انتظام آسانی سے کر سکے گا، ورنہ تو اگر آپ عید کی نماز کو جانے سے عین پہلے دیں گے تو اس کے پاس اتنا وقت تھوڑا ہی رہتا ہے کہ وہ جا کر اپنی ضروریات کا انتظام اس وقت میں کر سکے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ تاخیر سے انتظام وہ کر لے گا، لیکن بہرحال عید کی نماز کے پہلے آپ کو دے دینا، یہ آخری وقت ہے سمجھیے صدقہ فطر ادا کرنے کا، یہ گویا آخری وقت ہے عید کی نماز کے پہلے، ورنہ شروع وقت اس کا رمضان میں بھی آپ کو اس کا موقع تھا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اگر خدا نخواستہ کسی کو عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دینے کا موقع نہیں ملا، یہ موقع نہیں ملا کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں رہ گیا، بھول گیا، یا تلاش نہیں کی، سستی کا عائلی کی وجہ سے، کوئی بھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں، مثلا بارش جیسے چل رہی ہے تو دن بھر خدا نخواستہ بارش ہی میں گزر گیا، یا لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے باہر نکلنا ہی منع تھا تو غریب تک پہنچنا بھی مشکل تھا، تو جس کی وجہ سے صدقہ فطر ادا ہونے سے رہ گیا۔ تو اب جو بھی عذر رہا ہو، عذر کی وجہ سے رہ جائے یا بلا عذر دیر ہو جائے، ومن اداها بعد الصلاۃ، اب وہ نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد صدقہ دیتا ہے، یہی صدقہ فطر، تو فرمایا کہ اب اس کا وہ اجر نہیں رہے گا، وہ صدقہ فطر نہیں شمار ہوگا، یہ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، حضور نے فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، کہ اگر آپ نماز کے بعد دیتے ہیں تو یہ اور صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے، بس جیسے دیگر صدقات آپ دیتے ہیں، نفلی صدقات ادا کرتے رہتے ہیں، تو اس کا جو ثواب لکھا ہے اللہ نے وہ ثواب مل جائے گا بس۔ تو عید کی نماز ذرا سا فرق، عید کے پہلے، عید کے بعد، آپ نے عید کے پہلے دیا تو صدقہ فطر کا جو اللہ نے اجر مقرر فرما رکھا ہے وہ اجر ملے گا، اور پھر وہ مقبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد دیتا ہے، ذرا سا بعد میں، عید کی نماز کے بعد دیا ذری سی تاخیر سے، تو وہ سارا ثواب چلا گیا، اب ملے گا صرف عام صدقات کا ثواب ملے گا، عام صدقہ ہے یہ، عام نفلی صدقے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب کوشش کیجئے کہ عید کی نماز کے پہلے
جب مقبول صدقہ کا اجر، صدقہ فطر کا اجر ملنا ہے تو بہت کوشش ہم کو پوری کوشش ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم غریب تک وقت سے پہلے اس کو پہنچا دیں۔ یہ تو روایت ہوئی جو کچھ میں نے امام حاکم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح روایت ہے۔ اس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہم کو معلوم ہوگی۔ پھر اب صدقہ فطر کتنا دیا جاتا تھا حضور کے زمانے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3-4 چیزیں صدقہ فطر میں دی جاتی تھیں، اسے یاد رکھ لیجئے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ میں ساری حدیثیں اس وقت میں آپ کو سناؤں گا تو کافی دیر لگ جائے گی، اس لیے میں ساری حدیثوں کا جو مضمون ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ کوشش کریں گے کہ حدیث بعینی آپ کے سامنے سنائیں، لیکن حدیث کے مضامین میں جو کچھ باتیں موجود ہیں وہ سب کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے میں کم وقت میں بات پوری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 چیزیں صدقہ فطر میں دی جاتی تھیں۔ ایک کھجور ہے، اور دوسرے کشمش ہے، منقع جس کو آپ کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے گیہوں ہے، اور چوتھی چیز ہے جو۔ 3 چیزوں کے متعلق تو یہ طے کیا گیا اس کی مقدار ہوگی 1 صاع۔ 1 صاع جو ہوتا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو صاع کتنا ہوتا ہے۔ 1 صاع کھجور، کشمش اور جو بارلی کو کہتے ہیں، بارلی، تو یہ جو ہے، بارلی ہے، کشمش ہے، اور منقع جس کو کہتے ہیں، اور کھجور، یہ 3 چیزیں 1 صاع اس کی مقدار ہے۔ صاع جو ہے یہ بہت پرانے زمانے کا پیمانہ تھا، مدینہ منورہ میں اور دیگر بصرہ میں، کوفہ میں اسی کے ذریعے سے ناپا اور تولا جاتا، تو ناپا جاتا تھا۔ سیر یعنی ایک سیر سمجھ لیجیے، پہلے زمانے میں ہمارے ابتدائی زمانے میں سیر ہوتا تھا، سیر، اس سیر میں ناپا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا جو صاع ہے یہ بھی اس سیر کی طرح ہے ایک۔ تو 1 صاع 3 چیزوں کا، کھجور، کشمش، منقع اور جو، بارلی جس کو کہتے ہیں، اور آدھا صاع گیہوں آدھا صاع ہے، یعنی اس کا نصف ہو گیا۔ ممکن ہے اس زمانے میں گیہوں بڑی مشکل سے ملتی تھی ہوگی تو وہ قیمت کے اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی ہوگی، جس کی بنا پر اس کی مقدار کو آدھا کر دیا گیا۔ ہمارے آج کل کے زمانے میں تو گیہوں بہت سستی ہے اور باقی تینوں چیزیں کافی مہنگی ہیں۔ کھجور تو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، اور جو تو تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے گیہوں کے مقابلے میں، سمجھیے کہ دوگنا اس کی قیمت ہوگی۔ لیکن کھجور اور منقع جو ہے یہ کافی قیمت پہ ملتا ہے۔ کھجور تو مختلف انواع اور اقسام کے بھی پائے جاتے ہیں، منقع بھی کئی انواع اور اقسام کے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک چارٹ بنایا ہے، اور چارٹ میں اس میں ہم نے تمام یہاں کے بنگلور شہر کے جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان علماء کرام سے موافقت بھی اس کے بارے میں حاصل کی ہے، اور ان تمام علماء کرام کی موافقت کے ساتھ ہم نے ایک متفقہ صدقہ فطر کی مقدار کا ایک چارٹ ہم نے شائع کیا ہے۔ وہ بہت سے حضرات تک پہنچ گیا ہوگا، اگر آپ حضرات کو میسر نہ ہوا ہو تو آپ اس کی طلب فرما لیں۔ رنگین ایک چارٹ ہم نے صدقہ فطر کی متفقہ مقدار کے نام سے ایک چارٹ بنایا، جس میں چاروں قسم کی مقداریں بھی لکھیں، اس کی قیمتیں بھی لکھیں، اور قیمتوں کے بعد مجموعی جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ ہم نے لکھا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ کو صدقہ فطر کا ادا کرنا اور اس میں سے منتخب کر کے ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے چارٹ میں۔ بہرحال حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں صدقہ فطر جب لوگ ادا کرتے تھے تو جو میں اور کھجور میں اور منقع میں سے ان میں سے 1 صاع دیتے تھے، اور گیہوں آدھا صاع دیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اب میں آپ کو سناؤں کہ 1 صاع جو ہوتا ہے مقدار کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں موجودہ گراموں کے حساب سے، تول کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ تول کے حساب سے اگر اس کو لیتے ہیں گراموں میں، تو کلو گرام، کے جی جو ہوتا ہے کلو گرام، گراموں میں اگر اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں تو 1 صاع تقریباً 3.5 کلو کے برابر ہوگا، 3.5 کلو کے برابر، اور آدھا صاع 2.25 کلو کے برابر ہوگا۔ یہ ایک احتیاطی مقدار ہے یہ۔ اور جو اس کی صحیح مقدار ہے
ایک کلو 575 گرام غالباً بیٹھتی ہے آدھا سا کی. تو اس کو اگر آپ 3 کلو کر لیتے ہیں، دگنا کر لیتے ہیں، تو 3 کلو 150 گرام بنتی ہے اس کی مقدار. تو احتیاطاً 1 کلو 575 گرام کو ہم احتیاطاً 1.25 کلو تک پہنچا دیتے ہیں، اور 3 کلو 150 گرام کو احتیاطاً 3.5 کلو تک پہنچا دیتے ہیں. یہ علماء کرام نے احتیاطاً یہ مقدار مقرر فرمائی، چونکہ پرانے زمانے کے پیمائش میں اور اب موجودہ زمانے کے اوزان میں کافی فرق ہو چکا ہے. بہرحال ایک اندازہ کر کے جو مقدار بتائی ہے وہ مقدار بھی اندازے کے مطابق بتا دی، پھر احتیاطی مقدار بھی آپ کو بتلا دی ہے. تو اگر آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو آپ ان چاروں میں سے کسی ایک صدقہ فطر کا انتخاب کریں. یا تو آپ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بیٹھتی ہے اس کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں. تو 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بیٹھے گی، آج کل گیہوں کے متعلق ہم نے معلوم کی بازار میں قیمت اس کی 38 روپیوں میں یا 40 روپے میں بہترین گیہوں مل جاتی ہے. تو 40 روپے بھی اگر مان لیتے ہیں تو 70 روپے 2.25 کلو کی قیمت بیٹھ گئی. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 70 روپے بیٹھ گئی. تو احتیاطاً ہمارے علماء نے، امیر شریعت صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام نے 5 روپے بڑھا کر 75 روپے احتیاطاً اس کی ایک قیمت مقرر فرما دی. اور اگر آپ ذرا سا بڑھ کر چلتے ہیں تو آپ کھجور کو لے لیجئے. کھجور کی قیمتیں، جو کو لے لیجیے، جو کی قیمت اس وقت میں ہم نے معلوم کی بازار میں، تو وہ تقریباً 80 روپے کلو بیٹھ رہی ہے. تو 80 روپے جب کلو ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت آپ کو 280 روپے بیٹھے گی. تو اس کو 20 روپے آپ بڑھا کے راؤنڈ فگر کر کے 300 روپے کر لیا، تو 300 روپے سمجھیے جو کے حساب سے صدقہ فطر بیٹھے گا. اور تیسری مقدار ہے کھجور کی. یہ کھجور کی قیمت بازار میں مختلف ہے. اب ہم کھجور کی قیمتیں لیتے ہیں تو مختلف کھجوریں مختلف ملتی ہیں. یہاں کون سے کھجور کو مراد لیا جائے گا؟ تو ہم نے اس سلسلے میں کافی تحقیق کی کہ یہاں کون سا کھجور لیا جا سکتا ہے. ایک ہے پین کھجور، جو عام طور پر افطار کے لیے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے بستیوں میں بھی پین کھجور مل جاتا ہے معمولی. اس کی قیمت بہت کم ہے، بہت کم قیمت پر ملتا ہے پین کھجور. ایک تو وہ کھجور ہو گیا، اور دوسرا کھجور ہوتا ہے کیمیا کھجور، جو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے. کیمیا کھجور ملے گا. اور اس کے علاوہ مختلف انواع و اقسام کھجور کے پائے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کی قیمتیں الگ الگ ہیں. اور ایک کھجور ہے سوکھا کھجور، جس کو یعنی چھوارے کہتے ہیں. سوکھا کھجور کی قیمت الگ ہے. ہم نے بازار میں سب چیزوں کو معلوم کیا، سب کی قیمتیں معلوم کی. تو سوکھا کھجور 200 سے 300 روپے کے درمیان میں سوکھا کھجور کی قیمت ہے. 200 سے 270 کے درمیان میں سوکھے کھجور کی قیمت ہے کلو، ہول سیل مارکیٹ میں. اور جو اچھا کھجور ہے، کیمیا کھجور اور دیگر، وہ بھی 200 سے کچھ زیادہ ہی ہے. کوئی 230 ہے، کوئی 250 بھی ہے. مختلف قیمتیں اس کی ہیں. اب ہم اگر ہر قیمت کا لحاظ کریں گے تو کوئی ایک مقدار کو متعین کرنا، ایک قیمت مقرر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں تو ایک ادنا سی مقدار پر یا کوئی معتدل اور درمیانی مقدار پر ہم کو متفق ہونا پڑے گا. تو اس سلسلے میں کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ بات ہم نے طے کی کہ اس سے ہمیں سوکھا کھجور مراد لینا چاہیے. سوکھا کھجور مراد لینا بہتر ہے، چونکہ جو سا اور سیر ہے، جس کے ذریعے سے ناپ کر صدقہ فطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا جاتا تھا، اس سیر کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق وہ سیر کے اندر رطب تر کھجور، پین کھجور یا تر کھجور جو بھی ہوتا ہے، تازہ کھجور جو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ناپا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں تو رس ہوتا ہے. اگر وہ سیر کے اندر ڈال کے اس کو دبائیں گے تو سارا رس تو سیر کے اندر اتر جائے گا، اور پھر وہ سارے کھجور جو ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے اور سب خراب ہو جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیروں کے ذریعے، سا کے ذریعے سے یہ تر کھجور جو ہے وہ ناپ کر نہیں دیا جاتا تھا، اس میں ناپا نہیں جاتا تھا. ناپتے تو سارا کھجور خراب ہو جاتا تھا. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا محالہ جو صدقہ فطر ادا کرتے تھے یہ صحابہ کرام، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جس سیر میں ناپتے تھے وہ سوکھا کھجور ہی ناپتے تھے، تر کھجور نہیں ناپتے تھے. تر کھجور تو عددی ہوتی تھی، یعنی اس کو عدد کے ذریعے سے گن کر کے دیا جاتا تھا، اور جو سوکھا کھجور ہے وہ اس سیر کے اندر ڈال کے دبا کے ناپا جاتا تھا اور ناپ کر کے دیا جاتا تھا. تو لہٰذا اگر ہم ایک سا کھجور مقدار صدقہ فطر کی مان رہے ہیں حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تو ہمیں اسے سوکھا کھجوری مراد لینا بہتر ہوگا. لہٰذا ہم نے سوکھے کھجور کی قیمت کا لحاظ
لحاظ کرتے ہوئے 230 روپے فی کلو یا 200 روپے فی کلو اگر ہم مان لیتے ہیں تو قریب 3.5 کلو کھجور کی سوکھے کھجور کی قیمتیں 700 سے متجاوز ہو کر 850 روپے بنتی ہے. تو ہم نے اپنے چارٹ کے اندر 805 روپے بنتی تھی، 825 روپے ایک مناسب قیمت ہم نے اس کی مقرر کی ہے. اب آپ اپنے ہاں قیمتیں معلوم کر کے اس کا حساب لگا لیجیے. اور چوتھی قسم ہے منقہ کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا. چوتھی قسم. اب منقے کی قیمتیں وہ بھی مختلف ہیں، مختلف داموں پر منقہ ملتا ہے. کہیں 300 روپے پر بھی ہے اور 400 روپے 500 روپے پر بھی ہے، اس سے زیادہ پر بھی ہے. اب منقے کی قیمت آپ معلوم کر لیجئے بازار میں. ہم نے منقے کی قیمت جو معلوم کی ہے تو ایک مناسب قیمت ہم نے معلوم کر کے اس حساب سے اس کا صدقہ فطر ہم نے مقرر کیا 850 روپے والا. یعنی 240 روپے منقہ ہم نے مان کر کے 850 روپے منقے کی اعتبار سے 3.5 کلو منقے کی قیمت ہم نے مقرر کی. تو اب آپ کے سامنے چار معیار آ گئے صدقہ فطر کے جو حدیثوں سے ثابت ہیں. وہ اگر آپ انہی کھجور سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً دیجئے. کھجور ہیں، جو ہیں، منقہ ہیں یا گیہوں ہیں، براہ راست ان چیزوں کے ذریعے اگر آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو یہی چیزیں آپ صدقہ فطر میں 3.5 کلو یا 1.25 کلو کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ قیمت دینا چاہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں دینا چاہتے ہیں یا یہ چیزیں میسر نہیں آپ کے پاس، پیسے آپ کے پاس آسانی سے دستیاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیسوں سے فقیر کا اور مسکین کا زیادہ بھلا ہوگا. ورنہ اگر آپ 3.5 کلو کھجور عید کے دن دیں گے تو غریب آدمی وہ کھجور لے جا کے کیا کرے گا؟ تو رمضان تو گزر چکا. رمضان میں افطار کرنے کے لیے تو کھجور استعمال ہوتا تھا، رمضان کے بعد وہ کھجور کس کام، زیادہ کام میں تو نہیں آئے گا. ہاں بھلا تو ہو جائے گا اس سے، کھجور تو کھانے سے فائدہ تو ہے ہی سال بھر، لیکن عید کے دن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے غریب کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا وہ. اس لیے جس چیز میں غریب کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ پیسے ہیں. اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو غریب آدمی اپنی کوئی بھی ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے. تو لہذا ان چار چیزوں کے معیار کو سامنے رکھ کے آپ قیمت مقرر کر لیجئے کہ کون سی قیمت ہم کو دینی ہے. کھجور کے ذریعے سے یا منقہ کے ذریعے سے یا جو کے ذریعے سے یا گیہوں کے ذریعے سے، کس کی اعتبار سے قیمت دینی ہے آپ طے کر لیجئے. ہم نے اس سلسلے میں آپ سے بھی وہی بات عرض کر رہے ہیں، پچھلے لوگوں سے بھی ہم نے یہ بات عرض کی کہ آج انسانوں کے معیار الگ الگ ہیں، انسانوں کے معیار زندگی الگ الگ ہیں. کچھ ادنا معیار کے لوگ ہیں، ادنا معیار کے یعنی معمولی قسم کے مالدار ہیں، زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے، معمولی سے کم حیثیت کے مال والے ہیں. تو ایسے لوگ اگر گیہوں کے حساب سے 75 روپے فی کس صدقہ فطر مقرر کر کے اگر ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے تو زیب دے گا ضرور. لیکن جو بڑے بڑے مالدار قسم کے ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، پیسے ان کے پاس تو کوئی 1000 روپے ان کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ تو بچوں کو چاکلیٹ کے لیے 1000 روپے دے دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی اگر اپنا صدقہ فطر، اپنے بچوں کا صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے فی کس 75 روپے ادا کریں گے تو شرم آئے گی، ہے نا. شرم کرنے کی چیز ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کے چاکلیٹ کے لیے 1000 روپے دے دیتے ہیں، جیب خرچ کے لیے ان کو آپ 1000 روپے دے دیتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں روزانہ جیب خرچ کے لیے یا ماہانہ جیب خرچ کے لیے، اتنا آپ اس کو دے دیتے ہیں. تو ایک سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر دینا ہے ایک شخص کی طرف سے، آپ 75 روپے کا حساب لگا کے دیں گے تو ہمارے لیے تو ڈوبنے کی بات ہوگی چلو پر پانی میں. اس لیے میں تو یہ گزارش ہمیشہ عرض کرتا ہوں اپنے، اور الحمدللہ ہمارے کئی علماء کرام بھی یہ گزارش سب سے عرض کر رہے ہیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے مالی حیثیت کے اعتبار سے 4 صدقہ فطر میں سے کوئی ایک صدقہ فطر اپنے معیار کے حساب سے مقرر کرے. ہر آدمی 75 روپے کے حساب سے فی کا صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی شان نہیں ہے. ادنا غریب قسم کا آدمی صدقہ فطر 75 روپے کا دے تو یہ تو اس کے مناسب حال ہے، لیکن مالدار لوگ بھی صدقہ فطر 75 روپے والا دیں گے تو یہ تو شرم آنے کی بات ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے اپنے معیار کو خود دیکھ لیں، ہم مقرر نہیں کریں گے. آپ کا معیار آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کا معیار زندگی کیا ہے، آپ کا اپنا زندگی کا معیار اور زندگی کی آپ کی جو لیول ہے وہ کیا ہے. آپ کی کمائی ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، آپ کے لباس ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کی سواریاں کس اسٹیٹس کی ہیں، کس معیار کی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اس حساب سے
یہ 4 صدقہ فطر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ایک صدقہ فطر 75 روپے والا، دوسرا صدقہ فطر 300 روپے والا، تیسرا صدقہ فطر 850 روپے والا، چوتھا صدقہ فطر 850 روپے یا 1120 روپے بھی ایک جگہ انہوں نے قیمت مقرر کر کے 1120 روپے والا بھی صدقہ فطر بتایا. یہ 4 معیار ہم نے آپ کے سامنے صدقہ فطر کے رکھ دیے ہیں. آپ اپنے معیار زندگی کے لحاظ سے ان چاروں میں سے کوئی ایک صدقہ فطر اپنے لیے چوز کر لیجئے، منتخب کر لیجئے، اس حساب سے صدقہ فطر دیجئے تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. تو لہذا ہم مالداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ منقع کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیجئے کہ 3.5 کلو منقع کی جو قیمت بیٹھے گی اپنے علاقے میں. ہم نہیں کہتے کہ یہ جو قیمتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ قیمتیں بنگلور میں کئی دن پہلے اس کی بازار میں قیمت معلوم کر کے مقرر کی گئیں. ضروری نہیں کہ یہی قیمت ہر جگہ رہے. ہاں، کرناٹک ہی میں، صوبہ کرناٹک ہی میں ہر علاقے میں مختلف قیمتیں. بنگلور سے ہم باہر ہٹیں گے تو دیہاتوں میں قیمتیں الگ رہیں گی. ادھر شمالی کرناٹک میں جو بیجاپور اور باگلکوٹ اور بیلگام اور ادھر جو رائچور وغیرہ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمتیں بالکل الگ ہوں گی، جو بنگلور کے علاقے میں اس کے معیار سے بالکل اس کی قیمتوں سے الگ ہوں گی. اس کے علاوہ کرناٹک سے باہر جاتے ہیں، آندھرا میں، تمل ناڈو اور مہاراشٹر میں، دوسرے صوبوں کے ادھر جاتے ہیں تو وہاں کی قیمتیں بالکل الگ ہوں گی اس کی. اس لیے ہم نے آپ کے سامنے معیار یعنی مقدار بتا دی ہم نے کہ 3.5 کلو منقع، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو بارلی اور 1.25 کلو گیہوں. یہ 4 مقداریں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. قیمت آپ بازار سے خود معلوم کر لیجئے کہ بھائی منقع کی، کھجور کی اور جو کی قیمت اور گیہوں کی قیمت کیا ہے. اس قیمت کو آپ ضرب دے دیجئے اس مقدار سے، اور ضرب دے کے جتنی قیمت مجموعی بنتی ہے وہ قیمت صدقہ فطر اپنے لیے منتخب کر لیجئے. مالدار لوگوں کو چاہیے کہ منقع کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں. منقع کی، کھجور کی بازار میں جو قیمت ہے معلوم کریں آپ، اور 3.5 کلو اس سے ضرب دے کے آپ ادا کیجئے. تو یہ بہتر سی بات ہوتی ہے اور انصاف کی بات ہوگی اور غریب کے بھلائی کی بات ہوگی. آپ کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ جتنا بڑا صدقہ فطر ادا کریں گے ممکن ہے اتنے زیادہ بڑے گناہ معاف ہوں گے، اتنے زیادہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید لگانا چاہیے. بہرحال یہ صدقہ فطر کی ہم نے مقدار وغیرہ کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کب ادا کرنا چاہیے، وہ وقت بھی ہم نے بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے. یہ 2 مسئلے بڑے اہم ہیں. اگرچہ کہ وقت کافی ہو رہا ہے مگر مجھے یہ 2 اہم مسئلے آپ کو ضرور بیان کرنا ہے. پہلے میں بیان کر دوں کہ کس کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ جس شخص جو صاحب نصاب شخص ہے، مثلا میں صاحب نصاب آدمی ہوں، تو میں اپنا تو صدقہ فطر ضرور دوں گا کہ مجھے واجب ہے میرے اوپر. اب میرے علاوہ میرے جو بچوں میں جو نادار بچے ہیں، یعنی ایک تو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور ایک بالغ بچے ہیں لیکن وہ مجنون ہیں. مثال کے طور پر کسی کے بالغ بچے ہیں، مجنون ہیں، تو یہ بھی نادار ہے، کمانے سے عاجز ہیں. یا بعض معذور بچے ہوتے ہیں، کمانے سے عاجز ہوتے ہیں لیکن ہیں بالغ. تو ایسے تمام بچے جو نابالغ ہوں یا بالغ ہوں مگر وہ معذور و نادار ہوں، ان تمام بچوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، واجب ہے. اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی. اور اگر بالغ بچوں میں کوئی نادار ہے، محتاج ہے، مطلب معذور ہے، ایسوں کا بھی، مجنون ہے، معذور ہے، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کر دیں. بیوی کی طرف سے ادا کرنا صدقہ فطر واجب نہیں ہے لیکن ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. بیوی کی اجازت سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. اور ایسے ہی بالغ بچے ہیں، صحیح سالم بچے ہیں، اگرچہ کما نہیں رہے ہیں، نہیں کما رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال صحیح سالم بچے ہیں، صحت مند بچے ہیں، بالغ ہیں، ان کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے. لیکن اگر اپنی طرف سے ہم دے دیں، ان کی طرف سے اگر ہم دے دیں ان کی اجازت سے، تو ان کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ صدقہ فطر ان کا بھی دے دیجئے، بیوی کا بھی دے دیجئے اور بالغ لوگوں کا بھی دے دیجئے. اور اس کے علاوہ بھی اگر اپنی ماتحتی میں کچھ غلام ہیں، نوکر چاکر کام کرتے ہیں، اپنی ماتحتی میں رہتے ہیں، پوری ان کی روزی روٹی کا انتظام اپنے ذمہ ہے، تو ان کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا چاہیے. پہلے غلاموں کا، باندیوں کا دستور تو نہیں رہا، لیکن بہت سارے خدمت کے لوگ تو اپنے پاس رہتے ہیں. بعض یتیموں کو، کچھ کام کی بچیوں کو، کام کی عورتوں کو اپنے ہاں لے کے ان کو کام کے لیے رکھ لیتے ہیں. ان کی پوری روزی روٹی، ساری ضروریات اپنی ذمہ ہوتی ہیں، ان کا بھی صدقہ فطر دے دینا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ماں باپ ہیں
ماں باپ اپنی ہی ماتحتی میں رہتے ہیں، یعنی مطلب ان کا کھانا پینا اپنی نگرانی میں، اپنی ذمہ داری میں ہوتا ہے، تو ان کا بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو یہ تو ہوا کہ صدقہ فطر کن کی طرف سے دینا ہے۔ اب رہا یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یہ ذرا سا دھیان سے آپ سنیے، عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے شروع رمضان میں اس سلسلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، اور اس میں ہم نے ایک بات بتائی تھی، اگر سامعین حضرات نے اس پر غور کیا ہو، اگر نہیں کیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل میں امام اعظم فقہ اکیڈمی چینل کے اندر وہ کلپ ہماری موجود ہے، آپ وہاں جا کے اس کو تلاش کر لیجئے۔ اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ نصاب دو قسم کے ہیں، ایک بڑا نصاب ہے، ایک چھوٹا نصاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت آج کے دن بازار میں جتنی ہے، مثلا مان لیجئے کہ 42,000 روپے بیٹھتی ہے، 42,000 روپے تقریباً آس پاس کچھ قیمت ہوگی، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بیٹھ رہی ہے۔ 42,000 روپیوں کی مالیت کا آپ کے پاس اگر مال موجود ہے، سونا چاندی، اس کے علاوہ آپ کی دیگر ضروریات سے زائد، اپنی ضرورت سے زائد کپڑے ضرورت سے زائد، فرنیچر ضرورت سے زائد، فرش ضرورت سے زائد، بسترے ضرورت سے زائد، مکان ضرورت سے زائد، سواری اپنی ضرورت سے زائد، یہ ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں ان سب کی قیمت شامل کر کے 42,000 روپے کے برابر بن جاتی ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ لینا بھی حرام ہو گیا۔ یہ چھوٹا نصاب ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ بڑا نصاب یہ ہے کہ یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسے شامل نہیں کرنا ہے۔ مقدار تو وہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 42,000 روپے، لیکن یہ جو ضرورت کا سامان ابھی بتایا کہ ضرورت سے زائد سواری، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد فرش، ضرورت سے زائد فرنیچر، یہ شامل نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کو خارج کر دینا ہے، اس کو نہیں شامل کرنا ہے۔ شامل کرنا ہے کتنی چیزیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، روپیے پیسے کیش ہیں، یا تجارتی سامان ہے کوئی بھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری انویسٹمنٹ کی بھی ہم نے بہت ساری لسٹ بنائی ہے اس کی، وہ ساری چیزیں تو شامل کریں، شامل کر کے 42,000 روپے کے برابر بن جاتا ہے، تو یہ بڑا نصاب ہو گیا آپ کے پاس۔ اب آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا۔ چھوٹے نصاب میں آپ پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں تھا، صدقہ فطر دینا واجب تھا آپ کو۔ بڑے نصاب کی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، اور صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، اور حج بھی واجب ہو جائے گا، حج کے برابر اگر رقم پہنچ جاتی ہے تو، اور قربانی بھی دینا واجب ہو جائے گا، اور زکوٰۃ لینا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس میں کچھ زیادہ احکامات ہیں بڑے نصاب میں، اور چھوٹے نصاب میں زکوٰۃ دینا تو واجب نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، مگر مزید صدقہ فطر دینا واجب ہو گیا، یعنی صدقہ فطر ان کو ادا کرنا ان کے اوپر واجب ہو گیا، قربانی بھی دینا ان کے اوپر واجب ہو گیا۔ یہ ہے نصاب۔ عام طور پر اس مسئلے کو لوگ نہیں جانتے، یہ تو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بتایا ہے، تفصیل سے ہم اس میں بتا چکے ہیں، آپ اس میں واپس جائیں، تلاش کریں، چینل پہ ہمارے موجود ہے وہ کلپ، چھوٹا نصاب اور بڑے نصاب کی تفصیلات، اس میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ غرض صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس صورت پہ واجب ہے، اور کتنی مقدار ہم کو ادا کرنا ہے، یہ ہم نے احکامات اور چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں یقیناً آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور فائدہ بخشے گی۔ اب ایک بات آخری میں ہم عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ صدقہ فطر آپ ان کو دے سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ بہت سے لوگ ہر مانگنے والوں کو صدقہ فطر اٹھا کے دے دیتے ہیں، بھائی کوئی بھی مانگنے والا آیا اس کو آپ نے صدقہ فطر دے دیا، یہی تحقیق نہیں کی کہ بھئی یہ مستحق بھی ہیں کہ نہیں مستحق ہیں، اور اس کو گوارا، اس کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ دریافت کریں، اور اس میں مشکل بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہم معلوم کریں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہر آدمی جب مانگنے آتا ہے نا تو یہی کہہ کر کے مانگتا ہے زکوٰۃ ہو تو دیو ماں، صدقہ ہو تو دیو ماں، ہر سال دیتی نا۔ اب آپ ذرا سا ان کو بٹھا کے پوچھیں کہ تحقیق کریں
کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کیا ہے، کدھر ہے، تو بالکل یہ نکلے گا کہ یہ تو ایسے شخص ہیں کہ جن کے اوپر خود زکوٰۃ واجب ہے اتنا مال انہوں نے جمع کر رکھا ہے، بیٹی کی شادی کے نام پر، بیٹے کی شادی کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کی، اور مانگ کے لوگوں سے جمع کر کے اتنا رکھا ہے کہ خود ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ مانگنے آئے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر، اور ہم نے بلا تحقیق ان کو دے دیا۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل مستحق ہوتا ہے صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا، اس تک تو یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ پہنچتا ہی نہیں، اور بیچ والے یہ لوگ جو مستحق نہیں ہیں یہ اڑا کے لے جاتے ہیں، اور ہم ذمہ دار ہیں، مالدار لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقہ فطر ادا کرنے والے، یہ ذمہ دار ہیں کہ یہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے اصل مستحق تک اس کو پہنچانے کا انتظام نہیں کیا۔ جو آیا اس کو ہم نے دے کر کے اپنا پنڈا چھٹایا، اپنی ذمہ داری اتارنی چاہیے، اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی ہم چاہ رہے ہیں، گویا ہم زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا اصل مستحق کون ہے، اس کو تحقیق کر کے اس کو دی جائے۔ بسا اوقات نہیں مانگنے والے، زبان بند رکھنے والے، اچھے کپڑوں میں پھرنے والے، اچھے چپلوں میں پھرنے والے زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہ اپنا حلیہ اس طرح اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کو محتاج نہ سمجھیں۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، یعنی میں آپ کو کہوں کہ قرآن پاک نے ان کی ترجمانی کی ہے، اور قرآن پاک نے ان کے فیور میں بات کی ہے، اور قرآن پاک نے ان کی نشاندہی کی ہے، تو بالکل بجا ہوگا۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھو، تلاش کرو کہ جو ظاہری اعتبار سے لباس، پوشاک، چپل، جوتے اور سواری کے اعتبار سے ایسے لگیں گے جیسے کوئی بہت بڑے مالدار آدمی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بیچارے اتنے کم حیثیت کے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دینا ہے، ایسے نکلیں گے۔ لیکن ہم چونکہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، جیسے قرآن نے کہا کہ لا يسألون الناس الحافا، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، اپنا ہاتھ اور اپنی زبان نہ کھولنے کی وجہ سے، اپنا ظاہری حلیہ سوالیہ نہ بنانے کی وجہ سے لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، صاحب حیثیت سمجھتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ یحسبہم الجاہل، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جاہل لوگ، نادان لوگ، ناواقف لوگ، یحسبہم الجاہل اغنیاء، مالدار سمجھیں گے ان کو۔ کیوں؟ من التعفف، تعفف کی وجہ سے، کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے، کھولنے سے، ضرورت ظاہر کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، اس کی بنا پر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے مالداروں کی، صاحب حیثیت لوگوں کی، کہ وہ ایسے لوگوں کو تحقیق کریں اور تحقیق کر کے آپ ادا کریں۔ اس میں تھوڑے سے مسائل یہ ہیں کہ ماں باپ کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، جیسا کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اور اولاد کو بھی، اپنی بیٹا ہو، بیٹی ہو، نواسا ہو، نواسی، پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، کسی کو بھی، اپنی اولاد میں سے، اپنی نسل میں سے کسی کو بھی آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، جیسا کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ میاں شوہر اپنا صدقہ فطر یا زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنا صدقہ فطر زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ ہو گئے 3 رشتے کہ جہاں آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے یا زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو، ماں باپ کو، اولاد کو۔ یہ 3 جگہوں میں، ماں باپ کا مطلب دادا دادی، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی بھی اس میں آ گئے، ان کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ یہ 3 رشتے ہیں جہاں آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اپنے سگے بھائی کو دیجئے، سگی بہنوں کو دیجئے، بھانجیوں کو دیجئے، بھتیجوں کو دیجئے، اور بھائی بہن کی نواسیوں پوتیوں کو دیجئے، بھائی بہن کی، اپنی نہیں، بھائی بہن کی جو بھی اولاد ہوگی ان کو دیجئے۔ چچا کو دے سکتے ہیں، اور ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھا کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، اور چچانی کو دے سکتے ہیں، بہنوئی کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں۔ ساس سسر کو دے سکتے ہیں کا مطلب ایک بات یہاں دھیان رکھیے، ساس سسر کا مطلب یہ ہے کہ داماد اپنی زکوٰۃ اور اپنا صدقہ فطر ساس یا سسر کو دے سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر ساس سسر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر بیوی کی صدقہ فطر اور زکوٰۃ اگر دے گا تو اس کا مطلب اپنی ماں کو دے رہی ہے، عورت اپنی ماں کو دے رہی ہے نا، ماں کو اور باپ کو دے رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن شوہر کا
اپنا صدقہ فطر اور زکوٰۃ ساس سسر کو دیا جا سکتا ہے، یا بیوی اپنے صدقہ فطر و زکوٰۃ اپنے ساس سسر کو، شوہر کے ماں باپ کو دے سکتی ہے، اس طریقے پر دے سکتے ہیں۔ ہاں، تو عزیز رشتہ داروں میں آپ جس کو بھی چاہے دے سکتے ہیں۔ 3 رشتے میں نے بتا دیے کہ یہاں آپ نہیں دے سکتے، باقی سب جگہ رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے۔ سوتیلی ماں کو بھی دے سکتے ہیں، باپ کی دوسری بیوی ہے، نادار ہے، غریب ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ وہ سگی ماں کے حکم میں وہ نہیں آتی ہے، زکوٰۃ و صدقہ فطر کے حکم میں۔ باقی دوسرے احکامات میں سگی ماں کی طرح شمار ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن صدقہ فطر و زکوٰۃ کے مستحق اور اس کی ادائیگی کے سلسلے میں تو وہ سگی ماں کے حکم میں نہیں ہے، اس کو آپ صدقہ فطر و زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسلمان ہی کو دینا چاہیے، غیر مسلم کو دینا درست نہیں ہے صدقہ فطر جو ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہہ دیا ہے کہ غیر مسلم کو بھی دینے کا، لیکن سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، مسلمان زیادہ حقدار ہیں، آپ مسلمان کو صدقہ فطر دیجیے۔ اور دوسری بات یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اگر آپ دیتے ہیں تو غریب کو مالک بنا کر دیجیے، اس کو مالک بنانا چاہیے، چاہے آپ کپڑے سلوا دیں، کپڑے دلوا دیں، یا کوئی بھی چیز دیں، اس کو مالک بنانا چاہیے۔ ایسی جگہ آپ صدقہ فطر یا زکوٰۃ کو نہ دیں جہاں غریب لوگوں کو اس کا مالک نہ بنایا جاتا ہو، یعنی غریب لوگوں کی ملکیت میں وہ مال نہ جانتا ہو، ایسی جگہ آپ ہرگز مت دیجیے۔ بعض اداروں والے ایسے وصول کرتے ہیں صدقہ فطر و زکوٰۃ جہاں وہ ملازموں کی تنخواہوں میں اور اپنی دیگر ضروریات میں اور دیگر مختلف خرچوں و اخراجات میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ تو غریب کو گیا ہی نہیں، ان کے اپنے ادارے کی ضروریات میں لگ گیا پیسہ۔ تو کسی بھی ادارے کی ضروریات میں لگا دینا براہ راست، اور اس ادارے سے متعلقہ کوئی بھی غریب افراد کی ملکیت میں اگر نہیں جا رہا ہے تو یہ پھر صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے۔ مدارس میں علماء اہل مدارس اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ حضرات اگر صدقہ فطر اور زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو ان کو اس کا طریقہ معلوم ہے کہ وہ اپنے غریب بچوں کو اس کا مالک بناتے ہیں، یا تو ان کو کھلا دیتے ہیں، یا ان کو کتابیں دے دیتے ہیں، یا ان کو کپڑے سلوا دیتے ہیں، یا ان کو دے کر مالک ان کو اس کا بنا کے بطور فیس کے ان سے وصول کر کے اخراجات میں لگاتے ہیں، لیکن بہرحال مالک تو ضرور بناتے ہیں غریبوں کو۔ تو جو بھی ایسی جگہ ہو کہ جہاں غریب لوگوں کو یا غریب بچوں کو اس کا مالک بنایا جاتا ہو، ایسی جگہ آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر۔ بہرحال یہ چند اہم مسائل تھے ضروری سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، جن کو بھی اس سلسلے میں کچھ اور مزید پوچھنا ہو تو وہ حضرات واٹس ایپ نمبر جو ہمیں دیا ہوا ہے اس پر آپ حضرات اپنا سوال لکھ کر کے بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔